نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین. ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی. معزز اور محترم لائق صد احترام صد تکریم سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کی توفیق اور عنایت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعلین پاک کے تصدق میں ماہ ذی الحجہ، ماہ حج بیت اللہ اور ماہ عید الاضحیٰ کے مبارک لمحات اور ساعتیں ہمیں نصیب ہوئیں. آج ذی الحجہ شریف کا پہلا جمعۃ المبارک ہے اور اس ماہ کے پہلے 10 ایام کو انتہائی اہمیت حاصل ہے، اور ان 10 ایام کی راتوں کی قسم اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اختیار فرمائی. سورۃ الفجر میں ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر. یہاں مفسرین نے بیان کیا کہ لیال عشر سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں. ان 10 راتوں کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اور اس پورے ماہ مبارک کو عید الاضحیٰ اور حج بیت اللہ کے سبب سے ایک خاص مقام اور خاص شرف حاصل ہے. حج کے حوالے سے اور شہر مکہ کے حوالے سے ہم نے بڑے اہتمام اور طوالت کے ساتھ گفتگو کی، اور حج کا فلسفہ اور اس کی افادیت کے مختلف زاویوں کو بھی ہم زیر گفتگو لائے. آج کی گفتگو عید قرباں، عید الاضحیٰ اور
اس تہوار کا سبب جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ، جسے سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ اس ماہ مبارک کی یہ جو ابتدا کی 10 راتیں ہیں، جس کی قسم قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کی گئی، ان 10 راتوں کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلی رات کے چاند کے ساتھ ذی الحجہ کا آغاز ہوتا ہے، تو اس کی پہلی 10 راتوں میں سے ہر رات اپنی عظمت میں لیلۃ القدر کے برابر ہے، یعنی ان راتوں کو اس قدر مقام اور شرف حاصل ہے۔ یہ جو لفظ قربانی ہے، عام طور پہ جو اردو میں بھی مستعمل ہے اور یہ لفظ عربی سے ماخوذ ہے، قربانی کا اور قربان کا روٹ ورڈ اور جو ماخذ اور اوریجن ہے وہ قرب ہے۔ قربت، قریب ہونا، فاصلے کا کم ہونا، اسے قرب کہتے ہیں، اور اس کا جو ضد ہے، متضاد ہے، اپوزٹ ہے، وہ دور ہے۔ قرب نزدیک کو کہتے ہیں، اور اس قرب کا جو الٹ ہے، جو متضاد ہے، وہ دور ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ اجتماع ضدین محال ہوا کرتا ہے، یعنی دو چیزیں جو ایک دوسرے کے الٹ ہوں، ان کا اجتماع نہیں ہو سکتا، یعنی وہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ جیسے آگ اور پانی ہے، تو آگ گرم ہے اور پانی ٹھنڈا ہے، تو آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اجتماع ضدین محال ہے۔ اسی طرح سے قرب اور بعد، دوری، یہ بھی ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو جہاں قرب ہوتا ہے وہاں دوری نہیں ہوتی، اور جہاں دوری ہو وہاں قرب نہیں ہوتا، تو یہاں پر بھی اجتماع ضدین محال ہے۔ تو یہ جو لفظ قربان ہے اور لفظ قربانی یا نسبتی کی وجہ سے اس اردو میں استعمال کیا جاتا ہے، فرمایا کہ یہ اس ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے قرب میسر آتا ہے۔ قربانی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے قرب میسر آتا ہے، یعنی نزدیکی نصیب ہوتی ہے، فاصلے کم ہوتے ہیں۔ اور اس لفظ قرب سے یہ جو قربان ہے، یہ سپرلیٹو ڈگری کے طور پر عربی میں استعمال کیا جاتا، جسے اس میں تفضیل کہا جاتا۔ اگر انگریزی ادب کو اور انگلش لٹریچر کو بھی دیکھتے ہیں تو اس میں کسی شے کی عظمت، اس کی جلالت یا اس کی برتری کو ظاہر کرنے کے لیے سپرلیشن کا قاعدہ استعمال کیا جاتا ہے، دوسری چیزوں سے اسے ممتاز کرنے کے لیے۔ ایک چیز ہے جو بڑی ہے مگر اس جیسی اور چیزیں بھی موجود ہیں، تو اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں بگ یا گریٹ۔ پھر اگر دو چیزوں میں موازنہ کیا جاتا ہے، دو چیزوں میں تقابل کیا جاتا ہے، تو پھر اس بگ کی جگہ بگر استعمال کیا جاتا ہے، یا گریٹ کی جگہ گریٹر استعمال کیا جاتا ہے۔
اور اگر بہت ساری چیزوں میں سے کسی ایک شے کو سب سے نمایاں کرنا ہو، اس کی بلندی کو ذکر کرنا ہو، تو اسے کے لیے جو سپرلیٹیو ڈگری ہے، جیسے بگیسٹ اور گریٹسٹ، یہ استعمال کیا جاتا۔ تو اگر پوچھا جائے کہ جناب انگلش میں اس میں تفضیل کے لیے یعنی سپرلیشن کے لیے کیا قاعدہ ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جو ورب ہے اس کے آخر میں ای ایس ٹی کا اضافہ کر دیتے، تو اس کے ذریعے سے وہ سپرلیٹیو ڈگری بن جاتا ہے۔ یہ ایک قاعدہ بنا دیا گیا۔ اب جہاں کہیں آپ گریٹسٹ، بگیسٹ، ہاٹسٹ، کولڈسٹ، تو یہ سارے جو معنی ہیں یہ آپ کو سپرلیشن کی طرف آپ کا اشارہ کر رہے ہو۔ اسی طرح سے عربی میں بھی ہے، اور اس میں بھی اسی طرح کے اوزان، وزن ہوتے ہیں کہ اگر اس وزن پر کوئی ورڈ آ جائے تو اس سے یعنی تفضیلیت، یعنی یوں سمجھے کہ سپرلیشن کا معنی نکلتا۔ تو اس میں فعلان ایک وزن ہے، فعلان، جیسے قرب ہے، قرب کو اگر ہم فعلان کے وزن پر لائیں تو یہ بنے گا قربان۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سارے الفاظ اس حوالے سے ہمیں ملتے ہیں، جیسے قراءت، اس کا معنی ہے پڑھنا، لیکن اگر اس قراءت کو ہم فعلان کے وزن پر لائیں تو یہ بنتا ہے قرآن۔ قراءت کا معنی ہے پڑھنا، اور اس قراءت سے مراد ہے کہ محض پڑھنا، کسی شے کا بھی پڑھنا قراءت کہلاتا ہے۔ لیکن جب یہی قراءت قرآن کے وزن پر آیا تو کہا کہ اب یہ ایسا پڑھنا ہے جس جیسا پڑھنا کوئی اور نہیں، یعنی اس میں جو پڑھنا اور اس میں جو قراءت ہے وہ اس قدر زیادہ ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور روئے زمین پر اگر کسی کتاب کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے تو وہ کتاب ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے، یعنی ایسی کتاب کا پڑھے جانے میں جس کی کوئی مثال نہیں، جس کا کوئی مقابل نہیں، اور جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی کتاب ہے اسے قرآن کہتے ہیں، فعلان کے وزن۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس قدر کثرت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی قراءت کی جاتی ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، اتنا روئے زمین پر کسی کتاب کو نہیں پڑھا جاتا۔ یہاں تک کہ آسمانی کتابوں اور صحیفوں سے بھی اگر کمپیئر کر لیا جائے، تورات، زبور، انجیل ہوں یا دیگر صحائف، ان ساروں کی تلاوت اور قراءت ایک طرف، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور پر اترنے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اور قراءت ایک طرف۔ اس لیے فرمایا کہ اس کتاب کو قرآن کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ پڑھنے کے مقابلے میں اور پڑھنے کے معاملے میں اتنی برتری کسی کی بھی نہیں۔ پھر اسی طرح سے ایک اور مثال لے لیجیے، لفظ عطش ہے، عربی میں پیاس کو عطش کہتے ہیں، اور اسی کو اگر فعلان کے وزن پر لیتے ہیں تو عطشان۔ عطش پیاس، اور عطشان وہ پیاس کہ جس میں گزارا نہیں، ایسی پیاس کہ جو برداشت سے باہر، تو یہ سپرلیٹیو ڈگری۔ اسی طرح سے را میم ضاد، رمد، اسی سے رمضان، ماہ رمضان جسے کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی طرف معنی اور اشارہ دیتا۔ اور اگر انہی سارے پیمانوں کو اور مثالوں کو برقرار رکھتے ہوئے ہم قرب سے قربان بنائیں تو قربان کا معنی یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ قربان یا قربانی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے قرب ملتا، اور فرمایا چونکہ یہ فعلان کے وزن پر ہے، اس میں تفضیل کے طور پر استعمال کیا گیا اور اس میں برتری کو ظاہر کیا گیا۔ کہا یہ عمل قربانی صاحب ایمان کو رب کے ساتھ ایسا قرب عطا کرتا ہے
کہ روح زمین پر کوئی اور عمل اس کے مقابلے میں رب کا قرب عطا نہیں کرتا. یعنی سب سے زیادہ اللہ کا قرب عطا کرنے والا عمل قربان یا قربانی کہلاتا ہے. اسی وجہ سے جب فقہاء نے قربانی کی تعریف کی، اضحیہ کی تعریف کی، جس سے لفظ اضحیٰ ہے، عید الاضحیٰ جسے ہم کہتے ہیں، تو اس کی تعریف اور اس کی جو ڈیفینیشن ذکر کی، وہ تعریف اور ڈیفینیشن یہی ذکر کی جاتی ہے کہ مخصوص وقت میں شرائط کے ساتھ، نمبر ایک، مخصوص وقت میں مخصوص جانور کو تقرب خداوندی کی نیت کے ساتھ ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے. یہ اس کی تعریف بھی ہے، اور اسی تعریف میں قربانی کی 3 شرائط کو بھی ذکر کیا گیا. مخصوص وقت میں مخصوص جانور کو تقرب خداوندی کی نیت سے ذبح کرنا قربانی کہلاتا. اب اس میں ہم یہ دیکھیں، اگر سال بھر ہم بکرا بھی ذبح کرتے رہیں، سال بھر ہم بچیا یا بچڑا کی قربانی بھی کرتے رہیں، سال بھر ہم گھر میں گوشت لانے کے لیے پولٹری فارم سے مرغیوں کو بھی ذبح کر کے لاتے رہیں، مگر اسے ہم وہ قربانی نہیں کہہ سکتے کہ جو سنت ابراہیمی ہے. کیوں؟ کہ اس سنت ابراہیمی کی شرط یہ ہے کہ مخصوص وقت میں. تو مخصوص وقت کیا ہے؟ عید الاضحیٰ کا دن، یعنی 10 ذی الحجہ کی عید الاضحیٰ کے بعد سے لے کر 12 ذی الحجہ کی نماز مغرب یعنی غروب آفتاب تک، یہ مخصوص وقت ہے. اس وقت میں مخصوص جانور، گائے اس کی جملہ انواع، بکرا یا بکری، بھیڑ یا دمبا، اور اس کے ساتھ اونٹ، یہ مخصوص جانور ہو گئے. اگر کسی کو یہ وقت میسر آ گیا مگر ان مخصوص جانوروں کی بجائے کسی اور جانور کو ذبح کر یہ دیتا ہے، جیسے مرغی کو ذبح کر کے کہے کہ میں سنت ابراہیمی ادا کر رہا ہوں، تو سنت ابراہیمی نہیں کہلائے گی، کیونکہ شرط نہیں پائی گئی کہ شرط تھی کہ مخصوص وقت بھی ہو اور مخصوص جانور بھی ہو. اونٹ ہو، بکرا یا بکری ہو، بھیڑ یا دمبا ہو، گائے یا اس کی انواع کے دیگر جانور ہو. تو مخصوص وقت کے ساتھ ہم مخصوص جانور کا بھی اہتمام کرتے. ان دونوں چیزوں اور ان دونوں شرائط پر تو بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے. جانور بھی ہم اچھے سے اچھا لانے کی کوشش کرتے ہیں، فربا ہو، کمزور نہ ہو، لاغر نہ ہو، صحت مند توانا ہو، اس کے لیے بھی ہم تگودو کرتے ہیں. کئی دفعہ منڈیوں کے چکر لگاتے ہیں، ایک دفعہ نہیں ملتا، دوسری دفعہ جاتے ہیں، دوسری دفعہ نہیں ملتا، تیسری دفعہ جاتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ مخصوص جانور جو خریدنا ہے وہ اچھے سے اچھا لے کر آئے. اور پھر مخصوص دن کا بھی ہم بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں کہ ان تینوں دنوں میں جو وقت اور جو دن سب سے افضل ہے، یعنی پہلا دن، اس دن قربانی کرنے کی کوشش اور جستجو کرتے ہیں، اور پہلے سے پہل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا تو اس وقت اظہار ہوتا ہے کہ جب جو چاند رات ہے، یعنی 10ویں کی رات ہے اور 9 ذی الحجہ کا دن ہے، اس دن جب ہم قصائیوں سے ایگریمنٹ کرتے ہیں، ان کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور قصائی ایک وقت کا جو ہے نا 5 6 کے ساتھ معاہدہ کر چکے ہوتے ہیں کہ صبح 9 بجے آپ کے گھر پر ہونا ہے، اور وہی 9 بجے اس نے 4 افراد اور کو وقت دے رکھا ہوتا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دونوں شرائط ہیں جو اس تعریف میں داخل ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے. اور جو تیسری شرط ہے تقرب خداوندی کی نیت، اس میں ہمیں کبھی کبھی نقص یا کمی بھی واضح ہوتے ہوئے نظر آتی، جبکہ حقیقت حال کو دیکھا جائے تو لفظ قربانی خود ہی سب سے زیادہ فوکس اسی شرط پر دے رہی کہ تمہارا عمل قربانی، اس کا سب سے زیادہ امفسائز اگر کسی شے پر ہے تو وہ تقرب خداوندی ہے، قرب سے قربانی.
اور خود قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ ہرگز نہیں پہنچتا تمہارا خون، یعنی جو خون بہایا گیا، اور ساتھ فرمایا وہ گوشت، لحوم گوشت کو کہتے ہیں، دم دمو یہ خون کو کہتے ہیں، کہ گوشت اور خون تو رب کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، ہرگز نہیں پہنچتا۔ اور ساتھ فرمایا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، مگر جو چیز تمہارے رب کی بارگاہ میں پہنچتی ہے وہ شے تمہارے دل کا تقوی ہے، کس اخلاص، کس للہیت اور کس قرب خداوندی کی نیت کے ساتھ اس جانور کو ذبح کیا گیا۔ اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی قربانی کے بارے میں اپنی شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا تھا کہ جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے قبل اللہ رب العزت اس قربانی کو اس بندے کے حق میں قبول فرماتا۔ یہ اس قربانی کی جانب اشارہ ہے کہ جو قربانی محض تقرب خداوندی کی نیت سے کی جا رہی۔ اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ جن میں نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کی فضیلت کو ذکر فرمایا اور اس کی اہمیت کو ذکر فرمایا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت تو ان کی ہے مگر اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ یہاں پر محدثین نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، اور وہ خوبصورت بات یہ ہے کہ صحابہ کا اتنا سن کر مطمئن ہو جانا کافی تھا کہ یہ حضرت ابراہیم جو حضور کے جد اعلیٰ ہیں ان کی سنت ہے۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ ایک سنت کا کس قدر مقام اور رتبہ ہوتا ہے، اس مقام اور رتبے کو سمجھ کر ہی تو وہ حضور کے ہر عمل پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ حضور جو عمل کر جاتے صحابہ فوراً اسی عمل کو اختیار کر لیتے۔ سنت کی اہمیت تو ان کے دلوں میں موجود تھی، اور جب حضور علیہ السلام نے اسی سنت کی نسبت اپنے جد اعلیٰ جناب ابراہیم کی جانب اشارہ کر کے فرما دیا کہ یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، تو صحابہ کو اس پر کافی ہو جانا چاہیے تھا۔ مگر ان کے ذہن میں دو سوالات جسے محدثین نے ذکر کیا اور بڑی خوبصورت بات کی، کہا کہ دو سوال یہ کہ ایک تو انہیں پتا تھا، ایک ہے سنت مصطفیٰ کہ اگر رب کی عبادت بھی اگر کی جائے تو اس عبادت میں بھی جب تک سنت مصطفیٰ کی تاثیر نہ ہوگی تب تک وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ جب تک سنت رسول کے مطابق نماز نہ پڑھی جائے وہ نماز قابل قبول نہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا ہر عمل رب تب قبول کرے گا جب اس کے محبوب کیسے انداز میں اختیار کی جائے گی۔ اور دوسری طرف حضور نے فرمایا کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، تو وہ جاننا چاہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کی سنت اور آپ کے جد اعلیٰ کی سنت میں اگر نتیجے اور اثر کے اعتبار سے جاننا چاہتے تھے کہ ہمیں کیا اجر ملے گا، آپ کے اجر کو تو ہم سمجھ گئے، آپ کے ہر عمل کی فضیلت کو سمجھ گئے، آپ کے جد اعلیٰ کی فضیلت کو بھی جاننا چاہتے تھے۔ محدثین نے فرمایا کہ اس سبب سے سوال کیا۔ اگر حضور فرما دیتے کہ یہ میری سنت ہے صحابہ سوال ہی نہ کرتے، کیونکہ آنکھیں بند کر کے تو حضور پر ایمان لائے تھے، اور حضور کے قدموں پر جب اپنے آپ کو نچھاور کر دیا تو حضور جیسا کہتے تھے ویسا کرتے چلے جاتے تھے۔ دریاؤں میں گھوڑے بھی دوڑائے، صحراؤں میں بغیر ساز و سامان کے بھی نکل پڑے، بغیر تلواروں کے جنگوں میں دشمنوں کے لشکر میں بھی داخل ہو گئے، محض اس لیے کہ حضور نے کہا کہ ایسا کرو۔
تو اگر حضور فرما دیتے کہ یہ میری سنت ہے تو سوال بنتا ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ مسئلہ تو تب ہی حل ہو گیا تھا جب صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کر کے آقا کائنات کا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اگر حضور نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، تو صحابہ جاننا چاہتے تھے کہ حضور کی سنت کی عظمت تو سمجھ گئے، حضور کے جد اعلیٰ کی سنت کی اہمیت اور فضیلت کو بھی جانے، تو عرض کی یا رسول اللہ اس میں پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس جانور کو تم اللہ رب العزت کی راہ میں ذبح کر رہے ہو اس کے ہر ایک بال کے بدلے میں تمہارے لیے نیکی ہے۔ یہ سنت ابراہیمی پر عمل کی فضیلت ہے کہ جو جانور ذبح کیا جا رہا ہے، جس جانور کو اللہ کے قرب کی نیت کے ساتھ اس کے گلے پر چھری پھیری جا رہی ہے، اسے قربان کیا جا رہا ہے، فرمایا اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں رب ذوالجلال ہر بال کے بدلے میں اس صاحب ایمان کو نیکی عطا فرماتا۔ یہ سنت ابراہیمی کا مقام اور رتبہ۔ اور دوسری بات جو محدثین نے ذکر کی، فرمایا کہ حضور سے سوال کیا گیا، حضور نے سوال کا جواب دے دیا کہ یہ تمہارے والد تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے جو عرض کیا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا یہ امت پر صحابہ کا احسان ہے کہ یہ جواب دے کر اور یہ جواب لے کر صحابہ نے آنے والی تمام امت کو یہ پیغام دے دیا کہ بڑے بڑے مفکر قسم کے لوگ بھی آئیں گے، فلسفی قسم کے لوگ بھی آئیں گے، اور وہ کہیں گے کہ جناب اس عید قربان پر اتنا زیادہ خون بہانا اور اس قدر گوشت کا اہتمام کرنا یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے، اتنے گوشت کو کیا کرنا ہے؟ اس طرح کی باتیں کرنے والے بہت سے لوگ آئیں گے۔ اس کا جواب اسی میں مضمر اور پوشیدہ ہے کہ کوئی اگر یہ کہے کہ اتنا جو خون بہاتے ہو اس کے نتیجہ اور اس کے بدلے میں تم کوئی اور نیکی کا عمل کر لو، صرف جانور ہی کو کیوں ذبح کرنا ہے؟ تو پھر جواب یہی ملتا ہے تمہیں اس سے سروکار نہیں ہونا چاہیے، نہ ہمیں خون سے مطلب ہے نہ ہمیں گوشت سے مطلب ہے، ہمیں مطلب تو ہے محض اس کانسیپٹ سے جو قرآن نے کہا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، کہ اس عمل کے ذریعے سے اللہ رب العزت کے قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی خشیت نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی اس اعلان کے ذریعے سے فرما دیا گیا کہ تم خون اور تم گوشت کو دیکھتے ہو، رب ذوالجلال تو تمہارے دلوں کے حال کو دیکھتا ہے، اور جب دلوں کا حال تمہارا صرف رب کے لیے ہوتا ہے تو جو جانور ذبح کر رہے ہو رب ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی بھی عطا کرتا۔ تو اس سبب سے یہ حدیث مبارکہ جو محدثین نے اس پر کلام کیا اور یہ جو دو نقطے بڑی اہمیت کے ساتھ ذکر کیے کہ آنے والے اشکالات اور ابہامات کو بھی دور کیا گیا، اور ساتھ ساتھ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو بھی بڑے واضح طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرما دیا اور اس کی اہمیت کو امت مسلمہ میں اجاگر کر دی۔ پھر یہاں آخر میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی یوں سمجھیے کہ رب ذوالجلال کا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور توفیل اور جناب اسماعیل ذبیح اللہ کی استقامت اور فرما برداری کے توفیل امت مسلمہ پر کتنا بڑا احسان ہوا ہے کہ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسے قربان کرنے کے لیے یا کس کے گلے پر چھری پھیرنے کے لیے زمین پر لٹایا تھا؟ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو لیٹے تھے، جنہیں لٹایا گیا تھا اور جن کے گلے پر چھری رکھی گئی تھی، وہ جناب اسماعیل ذبیح اللہ تھے۔ اور جناب اسماعیل ذبیح اللہ وہ ہیں کہ جنہیں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے رات کو گڑ گڑا کر دعاؤں کے ذریعے سے مانگا تھا۔ اور مفسرین نے ذکر کیا کہ آپ کی عمر 70 سال سے زیادہ تھی کہ جس وقت حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی ولادت ہوئی، اور وہی اسماعیل ذبیح اللہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے ہیں اور جب اپنے والد کا سہارا بننے کے قابل ہوئے ہیں تو رب ذوالجلال کا حکم ہے کہ جسے تم نے رات میں رو رو کر مجھ سے مانگا ہے وہی اسماعیل میری راہ میں قربان کرو۔ اور پھر وہاں دیکھیے اطاعت اور فرمانبرداری خداوندی کا خوبصورت مظہر کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تیار ہیں، اور نہ صرف وہ تیار ہیں بلکہ ان کے شہزادے اور صاحبزادے ان سے بڑھ کر تیار ہیں۔ یہاں قرآن کا انداز اور اسلوب بھی ذکر کرتا ہوں، اگر بالفرض
وہ چھری جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی اور وہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے جو ہے گردن پر پھر رہی تھی، اگر یہ معاملہ جو ظاہراً ایسا ہی تھا اگر ہو جاتا اور سنت ابراہیمی امت مسلمہ کے لیے اسی طرح سے واجب اور لازم قرار دے دی جاتی تو گویا یہ ایسا تھا کہ ہر سال اپنے ایک لخت جگر کو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قربان کرنا پڑتا، کیونکہ سنت ابراہیمی کو زندہ رکھنا تھا اگر اسماعیل ذبیح اللہ ذبح ہو جاتے۔ مگر رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اطاعت کو بھی قبول کیا اور ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل کے صبر اور استقامت کو بھی اس انداز میں قبول کیا ہے کہ قربانی تو بیٹے کی دی جا رہی ہے، مگر جنت سے مینڈا بھیج کر جب اسے ذبح کروایا تو پھر اس سنت کو ایسا اختیار کیا اور یہ پیغام دیا کہ رب کی جانب سے اگر یہ حکم مل جائے کہ اپنی اولادوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو تو پس و پیش کا مظاہرہ نہیں کرنا، جیسا میرا ابراہیم بھی تیار تھا میرا اسماعیل بھی تیار ہو، اپنی اولاد کی تربیت ایسے کرنا، اپنی اولاد سے جب کہو کہ رب کی راہ میں قربانی دینی ہے، رب کی راہ میں سر کٹانا ہے، دین کی سر بلندی کے لیے اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کرنا ہے، تو باپ بھی بھیجنے کو تیار ہو اور امت مسلمہ کے ہر فرد کی اولاد بھی رب کی راہ میں سر کٹانے کو ہمیشہ تیار رہے۔ یہ وہ فلسفہ قربانی ہے جو اس سنت ابراہیمی کے نتیجہ میں ہمیں نصیب اور میسر ہوتی۔ یہاں جو اسلوب قرآن نے ذکر کیا اس اطاعت اور فرمانبرداری کا، اسے ذکر کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اور اس خواب کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی ذکر کیا اور فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ بیٹے میں نے دیکھا ہے کہ میں خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک، تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تم سوچ لو دیکھ لو اس کے بارے میں اب تمہاری کیا رائے، کیونکہ حضرت ابراہیم بھی جانتے ہیں اور جناب اسماعیل ذبیح اللہ بھی جانتے ہیں کہ جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے، نبی کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے، اور نبی کو اگر خواب میں بھی کوئی حکم دے دیا جائے تو وہ وہی کا مقام اور رتبہ رکھتا۔ تو حضرت ابراہیم نے گویا دوسرے لفظوں میں یہ کہا کہ میرے رب کی جانب سے یہ وحی کی گئی ہے خواب کی حالت میں کہ میں تجھے قربان کروں۔ اب اسماعیل بیٹا تو ہی بتا کہ اس کے بارے میں تیری کیا رائے، ماذا تری، تم کیا کہتے ہو، کیا دیکھتے ہو اس بارے میں؟ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم نے یہ فرمایا تھا انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے جب جواب دیا تو جواب اذبحک سے بڑھ کر دیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ حضرت ابراہیم نے جب یہ کہا انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اب بتا پس تیرا کیا ارادہ ہے، تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ سوال کے بالکل عین مطابق ہی جواب دیا جاتا، اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ عرض کرتے ابا جان یا ابت اذبح ما تؤمر، کہ ابا جان آپ کو جو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر گزریے۔ مگر حضرت اسماعیل نے یہ جواب نہیں دیا بلکہ جواب کچھ اور دیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب کہا انی اذبحک فانظر ماذا تری تو کہتے یا ابت اذبح ما تؤمر، میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری رائے کیا ہے؟ ابا جان آپ ذبح کر جائیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا۔ مگر جواب یہ نہیں تھا بلکہ جواب فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ ذبح کرنے کی بات کرتے ہیں، فرمایا افعل ما تؤمر، اگر اس ذبح سے بڑھ کر بھی کسی اور بات کا حکم دیا گیا ہے افعل کر گزریے، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ آپ اپنے بیٹے کو بھاگتا ہوا بے صبرا ہوتا ہوا نہیں دیکھیں گے بلکہ آپ کا بیٹا آپ کی ہر بات کو قبول کرتے ہوئے نظر آئے گا اور آپ اسے صابرین میں پائیں گے۔ یہ اطاعت اور فرما برداری ہے جس اطاعت اور جس فرما برداری کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خاندان کے اجداد نے ظاہر فرمایا اور پھر اس سنت کو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے قائم کیا اور اولاد کو بتا دیا کہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری کیا ہوتی ہے، اور ایک باپ نے
اپنی اولاد کی تربیت اس انداز میں کی ہے کہ جب اس کے سامنے یہ امر اور حکم آ جائے کہ یہ پیغام میرے رب کی جانب سے ہے، تو پھر اس عمل پر قائم ہونے کے لیے اولاد اس قدر تیار ہو جائے کہ باپ کے جذبے سے بھی بڑھ کر 2 قدم آگے نظر آئے۔ باپ اگر صرف ذبح کرنے کی بات کرے تو اولاد کہے صرف ذبح کی بات نہیں، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا بھی اگر حکم ملا ہے تو آپ کر گزریے، اللہ رب العزت کے فضل سے آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ وہ فلسفہ قربانی ہے، یہ وہ حقیقت قربانی ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو اختیار کرتے ہوئے ہر سال ہر صاحب ایمان کو اپنے اذہان میں جو ہے نا قائم اور راسخ کرنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اور فرمایا کہ مخصوص وقت میں مخصوص جانور، ان 2 شرائط کے ساتھ ساتھ تیسری سب سے اہم شرط تقرب خداوندی کی نیت کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ قربانی کا جانور اس لیے نہیں لایا جائے کہ پورے محلے میں یہ اعلان کیا جائے کہ فلاں کے گھر میں اتنے کا جانور آیا ہے، اور پھر اسے سڑکوں پر پھرایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے، ریاکاری کا انتظام اور اہتمام کیا جائے، اور نہ جانے اس قربانی کے جانور کے ساتھ کیا کیا معاملات کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس تقوی جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اس کے برخلاف نظر آتی ہیں۔ جس قرب خداوندی کی نیت سے اس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس فلسفے اور اس نظریے کے خلاف نظر آتی ہیں۔ ہر اس عمل سے بچنے کی کوشش کیجئے کہ جس عمل سے اس قربانی کے مقرب اور مقبول ہونے میں کوئی رکاوٹ حائل ہو سکتی ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ان ایام کی برکتیں عطا فرمائے۔ عید الاضحیٰ کے اس مبارک موقع پر امت مسلمہ اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے جو اس عظیم عمل کو اختیار کرتی ہے، رب ذوالجلال اس عظیم عمل کا حقیقی پیغام ہم سب کو اپنی ذات میں راسخ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔